جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال مبارک ہے، اور جب آپ کا وصال شریف ہونے لگا تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی، میرے خلیفہ بننے سے لے کر اب میری وفات اور وصال تک میرے جو اثاثے ہیں، میرے جو پراپرٹی ہے، میری جو دولت ہے، مال ہے، اس کی تحقیق کرنا اور دیکھنا میرے خلیفہ بننے سے پہلے جتنا مال تھا اور اس کے بعد کتنا مال میں میرا اضافہ ہوا ہے، وہ جتنا اضافہ ہے وہ سارا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کے پاس جا کے جمع کرانا اور بیت المال مسلمانوں کے حق میں اس کو جمع کرا دینا۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تھی کہ آپ کے اثاثے کتنے تھے تو حیران رہ گئی دنیا۔ دو چیزیں صرف آپ کی پراپرٹی میں نکلی اور آپ کے اثاثے میں، ایک آپ کا غلام تھا جو آپ کے گھر کے کام کاج کرتا تھا، نوبی اس کا نام تھا، اور ایک آپ کا اونٹ تھا جس اونٹ پر سواری بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، گھر کے کام، بازار کے کام آپ اس ایک اونٹ پر کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں نکلی اور وصیت کے مطابق دونوں چیزوں کو لے کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حاضر ہوئے اور حکم سنایا صدیق اکبر کا کہ یہ ان کی وصیت تھی اور یہ آپ جمع فرمائیں، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے صدیق تو نے تو اپنی زندگی گزار دی لیکن پچھلوں کے لیے تو بڑا جو ہے وہ مشکل بنا دیا ہے اور بڑا مشکل کام کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ نے وصیت فرمائی۔ ایک اور وصیت آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اپنی وفات کے وقت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، آپ نے فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد یہ تو وہ پراپرٹی تھی جو اضافہ ہوا تھا، جو پہلے نہیں تھی، بعد میں آپ نے 2 سال کچھ ماہ اور کچھ دن خلافت فرمائی، ان 2 سالوں میں جو اضافہ ہوا وہ جمع کروا دیا، لیکن جو آپ کی اصل پراپرٹی جو پہلے بھی آپ کے پاس تھی، جو آپ کی وصال کے بعد آپ کا وراثت بننی تھی اور ورثہ بننا تھا پچھلوں کے لیے، تو اس کے والے سے آپ نے وصیت فرمائی اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ نے فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد جو میری پراپرٹی، جو میری وراثت ہے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی کتاب کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یاد رکھنا تیرے 3 بھائی ہیں اور تیری 2 بہنیں ہیں، 2 بہنوں میں، اپنی 2 بہنوں میں اور اپنے 3 بھائیوں میں میں چھوڑ کر جانے والی جائیداد کو اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، ابا جی فرما رہے ہیں کہ میری 2 بہنیں ہیں، جبکہ دنیا میں سوائے میری ایک بہن کی اور کوئی نہیں تھی، ایک میں تھی، ایک اور بہن تھی جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی جس کا نام اسماء تھا، اسماء بنت ابی بکر، تیسری تو ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ 2 بہنوں کا کہہ رہے ہیں میرے علاوہ، میری جبکہ ایک بہن ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹی تیری ماں جو اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس ماں سے تھے اس کے علاوہ ام رمان، سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیوی کا نام تھا ام رمان، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس ماں سے تھیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دوسری بیوی کا نام تھا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے آپ کی ایک اور بیٹی تھی جس کا جو آپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام کلثوم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تیری دوسری جو ماں ہے جس کا نام حبیبہ ہے، میری زوجہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچی ہے جس کا نام آپ نے کلثوم رکھنا ہے، اور میرے جانے کے بعد وہ پیدا ہوگی، وہ بھی اپنی جائیداد میں حصہ پائے گی، اس کی کتاب اللہ کے مطابق اس کو دینا ہے۔ حالانکہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ بھی کوئی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی اپنی دونوں بہنوں کو پراپرٹی میں سے حصہ دینا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق دینا ہے۔ میں حیران اور قربان جاؤں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیسی تربیت فرمائی تھی، جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے ان کے حقوق کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے۔ ہم جو دنیا میں آ چکے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، جن کا وجود ہمارے سامنے ہے، ہم ان کے حق کھا کر یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے حق کھایا ہے۔
اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے۔ یاد رکھیں، اگر مرتے وقت آپ وصیت کرتے ہیں اچھی تو اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیک عمل صالح ہے اور اس کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، یہ ایسی نیکی ہے جس کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا گناہ بھی سنا ہے جس گناہ کا مرنے کے بعد بھی اس کا جو گناہ اور سزا اور جو اللہ کی طرف سے عقاب ہے، عذاب ہے، وہ ملتا رہتا ہے؟ وہ گناہ جاریہ ہوتا ہے، جس طرح وہ صدقہ جاریہ اور نیکی جاریہ بنتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ جس کا مرنے کے بعد بندے کو قبر حشر میں اس کا گناہ ملتا رہتا ہے، عذاب ملتا رہتا ہے، سزا ملتی رہتی ہے۔ مرتے وقت غلط اور ناجائز وصیت کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس کا مرنے کے بعد بھی قبر میں سزا ملتی رہتی ہے اور عذاب ملتا رہتا ہے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے ناحق اور ناجائز اپنی بیٹیوں کی جائیداد بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، اپنے ایک بیٹے کی نام کر دیا، باقی بیٹوں کو محروم کر دیا، سارا کسی کو دے دیا، پھر وصیت ناجائز کر کے دیتے ہیں، اس کو دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ ناجائز اور ناحق وصیت ایسا گناہ ہے جو مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا قبر میں جو ہے اس کو عذاب ملتا رہتا ہے۔ بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، بس ہم نے آپ کو جہیز دے دیا تھا نا، گاڑی دے دی تھی، خرچہ کر دیا۔ جب گھر سے بہن کو رخصت کیا، بیٹی کو رخصت کیا، جہیز میں کچھ تھوڑا پیسہ دے دیا، انکم دے دی، کوئی سامان دے دیا، کوئی گاڑی دے دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ جی یہ اس گھر سے آپ جا رہی ہیں، اب یہ آپ کا حصہ ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، بلکہ بات تو ریٹن فارم میں لے لیتے ہیں کہ بعد میں آپ مطالبہ نہیں کریں گی۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد جو مرنے والا پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے اندر بیٹے، بیٹیوں، بیوی، ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ میں اور آپ نے نہیں رکھا، وہ کتاب اللہ نے رکھا ہے، وہ حق اللہ نے دیا ہے، وہ نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ بھائی ختم کر سکتا ہے۔ کرے گا تو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پوچھتی ہے کہ کیا کام کریں صدقہ جاریہ بنے، ہمارے والدین کی مغفرت کا سبب بنے، ہمارے والدین کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملے، آخرت میں اس کے سکون کا باعث بنے۔ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ میں اکثر یہ بات ان کو بتایا کرتا ہوں، سب سے بہترین صدقہ جاریہ والدین جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے والدین نے زندگی میں کوئی غلط وصیت تو نہیں کی تھی، کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا تھا، بیٹیوں کو محروم کر دیا ہو، بیٹوں کے نام کر دیا ہو، کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے جو ناجائز ہے، ناحق ہے، ظلم فیصلہ ہے، سب سے پہلے آپ اس کو درست کریں۔ آپ یقین کریں اس فیصلے کو جو آپ کے والدین غلط کر کے گئے تھے محض اللہ کی رضا کے لیے، جب آپ درست کریں گے، اگر آپ کا باپ آپ کے نام پہ ساری جائیداد لگا کے گیا، آپ اس میں سے نکال کے اپنی بہن کو اس کا حق دیں، جس طرح اللہ کہتا ہے۔ یہ وہ عمل ہوگا جو آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اس کی رضا کے لیے، آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا، آپ کے والدین کی مغفرت کا سبب بنے گا۔